اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ رجب کا مہینہ ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ رجب برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ آپ نے بس ایک وظیفہ کرنا ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ صرف ایک تسبیح پڑھ لے گا، یہ نماز ادا کر لے گا، وہ رب کی رحمتوں برکتوں کے خزانے لوٹ لے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، آپ کے گھر میں غربت تنگ دستی کا ماحول ہے، آپ کے گھر میں مشکلات پریشانیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، صرف ایک تسبیح رجب کے مہینے میں پڑھ کر دیکھ لیجئے، میرا رب ہر مشکل پریشانی کا غیبی خزانوں سے خاتمہ فرمائے گا۔ ماہ رجب کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رجب کے فضائل کے حوالے سے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے، اور جو شخص رجب کے ایک دن کا روزہ رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام طوفان میں ماہ رجب میں ہی کشتی پر سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں سمیت روزہ رکھا۔ ناظرین، ماہ رجب کی دو عظیم فضیلتیں جو سب فضیلتوں پر باری ہیں کہ پہلی وحی بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی اور واقعہ معراج بھی اسی مہینے میں پیش آیا۔ رجب کی 27ویں رات اسی حوالے سے بڑی بابرکت رات ہے، کیونکہ اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے کر گئے۔ رجب جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے، جس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ یہ اس ماہ کے روزے داروں کو سیراب کرے گی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے متعلق اہل سیر لکھتے ہیں کہ پورے سال میں سب سے زیادہ ان 4 راتوں کی عبادت پر بڑا زور دیتے تھے۔ رجب کی پہلی رات، عیدین کی رات اور نصف شعبان کی رات۔ حضرت سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے 1000 سال کے روزے رکھے، اور گویا اس نے 1000 غلام آزاد کیے، اور جس نے اس ماہ میں صدقہ خیرات کی گویا اس نے 1000 دینار خیرات کیے۔ رجب کا مہینہ عطاؤں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی رحمتیں برکتیں موسلا دار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ماہ رجب کے مہینے میں جو بندہ بیج بوتا ہے، شعبان میں اس کو پالتا ہے اور رمضان میں فصل کی کٹائی کرتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ رجب کے مہینے میں رب کو راضی کر لیتا ہے، رجب کے مہینے میں جو بندہ صرف ایک روزہ رکھتا ہے، رب کی ذات اسے بخشش کا بہانہ عطا فرما دیتے ہیں، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ ماہ رجب کے مہینے میں رب کی ذات توبہ کو تیز کر دیتی ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو کبیرہ صغیرہ گناہوں کا مالک ہے اور رجب کے مہینے میں سچی توبہ سے رب کو راضی نہیں کرتا۔ رجب کا مہینہ ناظرین ایسی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور رجب کے مہینے میں آپ جس دن بھی اس وظیفے کو کریں گے تو اس کی فضیلت پہلے سے 2 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اب جو لوگ بند تقدیر کے تالے کھلوانا چاہتے ہیں، غربت تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، تو رب کی ذات بڑی رحمان اور کریم ہے۔ جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اب جو لوگ رب کی رحمتوں برکتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ رجب کے کسی بھی دن اپنی حاجت کو لے کر بیٹھ جائیں، میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار رجب کے مہینے میں اپنے رب سے مانگ کر دیکھ لے۔ جس نے رجب کے مہینے میں اپنی تقدیر میں لکھی مشکلات پریشانیوں مصیبتوں سے جان نہ چھڑوائی، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہ رجب کے مہینے میں کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے رب کعبہ کا صرف ایک نام پڑھنا ہے، جو عرش الہی سے فیصلے کروا دیتا ہے، جو بند تقدیر کے تالے کھلوا دیتا ہے، جو غیبی خزانوں سے مدد کرتا ہے۔ وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کا وہ بابرکت نام ہے یا باسطو۔ ایک بار 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ وظیفہ کرتے وقت آپ کی توجہ اور دھیان بھٹکنا نہیں چاہیے۔ پورے یقین، پورے تحمل مزاج کے ساتھ یا باسطو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے رہنا ہے۔ ناظرین، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جب رب کی عطائیں تیز ہو جاتی ہیں، جب رب دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ کوئی مانگنے والا ہو تو رجب رب کا مہینہ ہے، پھر کیوں نہ رب کے مہینے میں یا باسطو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھ لیا جائے۔ یہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گی۔ اب آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات ہر کسی نے نہیں پڑھنے، صرف وہ بندہ پڑھے جس کی حاجت بہت بڑی ہے، جو چاہتا ہے کہ فوری طور پر ناممکن خواہشات بھی پوری ہو جائیں۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی سلام پھیر کر دونوں ہاتھ اٹھا لیجئے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ صرف توبہ سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی فضیلت تفسیر ابن کثیر میں یوں بیان کی گئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکہ کی آواز آئی۔ حضرت جبرائیل نے اوپر دیکھ کر فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ایک ایک حرف پر نور ہے، اور وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ یقیناً دعائیں نظر نہیں آتی، مگر یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، دعا مانگا کیجیے اللہ پر پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دعا ہے پروردگار سے کہ وہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہماری جائز خواہشات کو پورا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں ہدایت فرماتا ہے، جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، جن کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔